صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ناموس رسالت کے عنوان سے ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ آج اس کی دوسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں میں یا غیر مسلموں کے ذہنوں میں یا پھر ان کی زبان پر یہ سوال آ جائے کہ دین اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5 ارکان میں سے یہ 4 ارکان بھی بنیادی ستون ہیں دین اسلام کے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو ایک ستون دین اسلام کا ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں میں کوئی اشتعال پیدا نہیں ہوتا، اتنی سخت ناراضگی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان روزے نہیں رکھتا تو بھی دین اسلام کا ایک بڑا اہم ستون ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں میں اشتعال نہیں پیدا ہوتا، غصہ نہیں آتا، بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے۔ اسی طرح معاملہ ہے حج کا اور زکوٰۃ کا کہ اگر ان پر کوئی عمل نہیں کرتا مسلمان تو کوئی ہنگامہ فساد نہیں ہوتا، اور اگر حضور نبی مکرم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ حرکت کی جائے، کوئی بھی ناپسندیدہ بات کی جائے تو بہت زیادہ مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہوتا ہے، بہت مشتعل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے اپنے آپ کو قابو میں بھی نہیں رکھ سکتے، بہت دکھ درد محسوس کرتے ہیں، بہت غصہ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ بنیادی ارکان دین اسلام کے ڈیمیج ہوں تو اتنا ہنگامہ نہ کیا جائے، اور جو نبی مکرم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کوئی نازیبہ بات کی جائے تو اتنا اشتعال، اتنا غصہ، اتنی نفرت، اتنا ناراضگی۔ تو جواب یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ گویا یہ پلرز ہیں، ستون ہیں۔ اگر ایک عمارت کھڑی ہے اور اس کے ستون ہیں، اگر کوئی ستون تھوڑا ڈیمیج ہوتا ہے تو بھی عمارت تو کھڑی رہتی ہے، چاہے دوسرا ستون ہو یا ادھر کا ستون ہو، اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے عمارت قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر عمارت کی بنیاد ہل جائے تو پھر وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، پھر اس عمارت کو بڑا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ لہذا سمجھنے کی بات ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو پلرز ہیں اسلام کے، لیکن حضور نبی مکرم علیہ السلام کی عظمت پر ایمان و یقین اور حضور علیہ السلام کے ساتھ غیر مشروط طور پر محبت رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، عین ایمان ہے۔ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، حتیٰ کہ ماں باپ سے، بچوں سے، بلکہ سب کائنات سے زیادہ محبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کی جائے تو پھر ایمان ہی قائم نہیں رہتا، دین اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کو ایک مثال سے ہم اور سمجھ سکتے ہیں۔ کسی ملک پر کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا اور سرحدی علاقوں میں کسی گاؤں پہ قبضہ کر لیا تو ملک تو سلامت ہے، اور کسی زمین پر قبضہ کر لیا تو ملک پھر بھی سلامت ہے، کسی چھوٹے ایک شہر پر قبضہ کر لیا تو بھی ملک سلامت ہے، اور اگر کسی ملک کے دارالخلافہ پر قبضہ کر لیا جائے تو پھر وہ ملک قائم نہیں رہتا۔ وہ جو کیپٹل ہے اگر اس پر دشمن قابض ہو جائے
تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ ملک ہی ختم ہو گیا. لہذا سمجھنے کی بات ہے کہ جو دین اسلام ہے اس کا جو صدر مقام ہے، دارالخلافہ ہے، جو کیپٹل ہے، جو مرکزی اس کا مقام ہے، وہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. اور اس پر اگر ایمان میں بھی کمزوری آئے تو پھر دین اسلام کو خطرہ ہوتا ہے، اور اس یقین کی کمی ایمان کو خطرہ لاحق کرتی ہے. لہذا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر کیچڑ اچھالا جائے خدا نخواستہ، اور کوئی توہین آمیز بات کی جائے اور مسلمان خاموش رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے مذہب کو نہیں بچایا، اپنے دین کی بنیاد انہوں نے خود ہلا دی. لہذا اس میں خاموش رہنے سے بھی دین اسلام کی بنیاد ختم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب دین اسلام کے بنیاد کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور ایمان کے رہنے یا نہ رہنے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کے اندر شدید اشتعال پیدا ہوتا ہے اور مسلمان اس وقت سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.